بہت زیادہ ہے. ایک دنیا کے ایک کونے میں رہتا ہے تو دوسرا دنیا کے دوسرے کونے میں رہتا ہے، لیکن وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا ہوا بھی نہیں ہے اور آپس میں کوئی ملاقات بھی نہیں ہے، اور صرف ان کی آپس میں اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت ہے. دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے. وہ صرف وہ دونوں اشخاص ظاہری طور پر بہت فاصلے میں رہتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا اللہ پاک ان دونوں کو جمع فرمائے گا اور جو محبت کرنے والا ہے اس سے کہا جائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فی، یہ ہے وہ بندہ جس کو اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کیا کرتا تھا. اللہ اکبر، کیا شان ہے. ہم نے غوث پاک کی زیارت نہیں کی، یہ ہماری محرومی ہے. ہم نے داتا صاحب کی باتیں نہیں سنی، یہ ہماری محرومی ہے. ہم نے خواجہ حضور اور سیدی عارض کا زمانہ نہیں پایا، یہ بھی ہماری محرومی ہے. مگر اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ قریب روز قیامت ہمیں ان اولیاء کرام کی خدمت میں حاضر کر کے کہا جائے گا یہ ہے وہ اولیاء کرام جن سے تم محبت کیا کرتے تھے. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. چلا جائے بلا خوف و خطر فردوس اعلیٰ میں، فقط ایک شرط ہے وہ نام لیوا غوث اعظم کا. فرشتوں روکتے کیوں ہوں مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پاک کی مشہور کتاب جو کہ صحاح ستہ کے اندر بھی شامل ہے، ابو داؤد شریف، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک کے کچھ بندے ہیں، وہ نبی نہیں ہے، وہ شہید بھی نہیں ہے، لیکن ان کی شان ایسی ہے کہ روز قیامت ان کے مقام و مرتبے کو انبیاء کرام اور شہید بھی فخر کی نگاہ سے دیکھیں گے. عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی آپس میں کوئی رشتہ داری، کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوگا، اور نہ بھی ان کا آپس میں کوئی مال کا کوئی لین دین ہوگا، دنیا کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہوگی. یہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. اے اشکان رسول، ویسے تو الحمدللہ ہم اولیاء کرام ہی کا صدقہ کھاتے ہیں، مگر ذرا غور فرمائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں غوث پاک نے 10-20 مرلے کا پلاٹ دیا ہو. وہ کون ہے کسی اعلیٰ حضرت نے خواب میں کوئی تشریف لا کر 50 لاکھ کا چیک دیا ہو؟ شاید کوئی ایسا ملے گا. پھر ان سے محبت ہم کیوں کرتے ہیں؟ بڑا سادہ سا سوال ہے. غوث پاک کے دور مبارک میں بادشاہ کون تھا، وزیر کون تھا، شاید کوئی جانتا ہوگا، لیکن بہت سارے لوگ غوث پاک کو نام سے بھی واقف ہیں، آپ کی سیرت سے بھی واقف ہیں، آپ کی کرامات سے بھی واقف ہیں، اور آپ کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں، ان کے نام کی گیارہویں شریف بھی کرتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اپنے دل میں ان سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے دل میں ان کی محبت ہے. اور غوث پاک چونکہ اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، اللہ پاک کے متقی بندے ہیں، تقوی شعار ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. تو جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو کل روز قیامت ہمارا حشر بھی انہیں کے ساتھ ہوگا. اور جو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے ہیں، ان کی کیا ہی شان ہے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے، ان پر نور چھایا ہوا ہوگا، اور وہ اس وقت بے خوف ہوں گے جب لوگ خوف زدہ ہوں گے، اور اس وقت بے غم ہوں گے جب لوگ غمگین ہوں گے. سبحان اللہ. پیارے اسلامی، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک روز قیامت اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے کہاں ہیں؟ آج جب کہ کہیں کوئی سایہ نہیں ہے انہیں میرے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا. پیچھے پر اس نے بھائیو آپ نے سماعت فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پاک کے نیک بندوں سے
محبت کرتے ہیں اور محبت میں دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے، صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، تو ان کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن